یہ ایک واقعہ میں نے کئی علماء سے سنا ہے، کہتے ہیں کہ ایک صحابی دن بھر کام کرتے رہے، محنت کرتے رہے، مزدوری کرتے رہے، رات کو تھکے ہارے جب وہ گھر آئے تو عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی وہ اپنے بستر پر گئے، پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو بیوی سے پانی مانگا۔ بیوی سے فرمایا کہ مجھے پانی کا پیالہ پلا دے۔ بیوی پانی لانے کے لیے گئی، جب تک بیوی پانی لے کے آتی تو آپ کی آنکھ لگ چکے تھے، آپ سو چکے تھے۔ بیوی واپس آ کے دیکھتی ہے کہ ان کے شوہر کی آنکھ لگ چکی ہے، اب شوہر سو رہے ہیں اور بیوی پانی کا پیالہ لے کے ساری رات ان کے پاس کھڑی رہی، ساری رات اس انتظار میں کہ کب شوہر کی آنکھ کھلے گی تو شوہر کو پانی پلایا جائے گا، کب شوہر کی آنکھ کھلے گی تو شوہر کے سامنے وہ پانی کا پیالہ پیش کریں گی۔ ساری رات گزر گئی، شوہر کی آنکھ کوئی نہ کھلے۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تو شوہر کی آنکھ کھلتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ بیوی ساری رات پانی کا پیالہ لے کے پاس کھڑی رہی۔ بیوی سے پوچھا کہ کب سے میرے پاس کھڑی ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا، رات کو جب آپ نے مجھ سے پانی کا پیالہ مانگا، میں پانی کا پیالہ لے کے آپ کے پاس حاضر ہوتی، تب تک آپ کی آنکھ لگ چکی تھی۔ میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ دن بھر آپ محنت مشقت کرتے ہیں، دن بھر آپ مزدوری کرتے ہیں، تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کی آنکھ لگ چکی ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں، جب آپ کی آنکھ کھلے گی تب آپ کو پانی پلا دوں گی، میں ساری رات آپ کے پاس کھڑی رہی۔ تو شوہر بیوی کے اس عمل پہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، بیوی سے فرمانے لگے کہ آج جو مجھ سے مانگو گی وہ میں آپ کو عطا کروں گا۔ بیوی نے فرمایا ویسے نہیں، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جو میں آپ سے مانگوں گی وہ آپ عطا کریں گے، جو میں آپ سے مانگوں گی آپ وہ مجھے دیں گے۔ شوہر نے وعدہ کر لیا، شوہر نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ جو بھی مجھ سے مانگیں گی وہ میں آپ کو عطا کروں گا۔ بیوی نے کہا اچھا جلدی کریں پھر مجھے طلاق دے دیجئے۔ شوہر نے فرمایا کہ یہ بھائی کیسی آپ نے بات کی ہے، ابھی تک آج تک ہماری زندگی میں کوئی انبن نہیں ہوئی، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی کسی وجہ سے ہماری ناراضگی نہیں ہوئی، بلا کسی وجہ کے آپ طلاق مانگ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا وجہ چھوڑیے، آپ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ جو بھی میں مانگوں گی آپ وہ مجھے عطا کریں گے، اب جلدی سے مجھے طلاق دے دیں۔ شوہر نے فرمایا اچھا ایسا کرتے ہیں، دونوں فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور چل کے ان کو سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، جیسے وہ حکم کریں گے ویسے کر لیں گے۔ اب دونوں نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دونوں دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک پتھر کے ساتھ ٹھوکر لگی، وہ صحابی گرے اور ان کو شدید چوٹ پہنچ گئی، کافی زخمی ہو گئے۔ بیوی نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کے ان کو جہاں پہ زخم پہنچا تھا، جہاں پہ زخم ہوا تھا وہاں سے باندھا اور باندھ کے کہنے لگی کہ چلیے واپس گھر چلتے ہیں، اب مجھے طلاق کوئی نہیں چاہیے۔ شوہر بڑے حیران ہو کے بیوی سے پوچھنے لگے کہ یہ وجہ کیا ہے، پہلے آپ نے مجھ سے طلاق مانگی، پہلے آپ نے مجھ سے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے اور ابھی چاہیے، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے، یہ ماجرا کیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے، مجھے بتائیے تو صحیح کہ کس وجہ سے آپ نے طلاق مانگی تھی۔ بیوی نے کہا چلیے گھر پہنچ کے میں آپ کو سارا واقعہ سناتی ہوں، گھر پہنچ کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیوں آپ سے طلاق مانگی۔ جب گھر پہنچے تو بیوی نے کہا کہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کائنات کا رب اللہ جس کو محبوب فرماتا ہے اس پر مصیبت بھیجتا ہے، اس پر پریشانی بھیجتا ہے، اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے، اس پر آزمائش بھیجتا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ کافی سال گزارے ہیں، ہماری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی آپ بیمار ہوئے ہوں، آج تک میں نے نہیں دیکھا کبھی آپ پر کوئی مصیبت آئی ہو، آج تک میں نے نہیں دیکھا کبھی آپ پر کوئی پریشانی آئی ہو۔ تو میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کائنات کے رب اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں، جن پر کائنات کے رب اللہ کا غضب ہو چکا ہے، ان لوگوں میں آپ کا شمار ہونے لگا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کائنات کا رب اللہ آپ کو محبوب نہیں رکھتا۔ اس وجہ سے میں نے آپ سے طلاق مانگی تھی کہ آپ سے طلاق لے کے میں کسی ایسے انسان سے شادی کروں گی جو کائنات کے رب اللہ کا بڑا محبوب ہوگا۔ آج یہ بہت بڑا عالمیہ ہے کہ دنیا میں کسی انسان پر جب مصیبت آتی ہے، ہمارے معاشرے میں کسی انسان پر جب کوئی آزمائش آتی ہے تو ہمارے لوگ فوراً اس پر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھو کائنات کے رب اللہ نے کائنات کا رب اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے، اور ناراضگی کی وجہ سے کائنات کے رب اللہ نے اس پر مصیبت بھیجی ہے، پریشانی بھیجی ہے۔ کوئی کسی مصیبت میں کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو فوراً فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کائنات کے رب اللہ کا نافرمان ہے، یہ کائنات کا رب اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے، اللہ نے ناراض ہو کر اس پر مصیبت بھیجی ہے، اللہ نے ناراض ہو کر اس پر پریشانی بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر اس پر بیماری بھیجی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کائنات کا رب اللہ جس سے راضی ہوتا ہے
کائنات کا رب اللہ اس پر مصیبت بھیجتا ہے، کائنات کا رب اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، کائنات کا رب اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے، اس کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے، اس کو کسی نقصان میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہی لوگ یہ تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کو ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ بیماری میں مبتلا ہوا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے یہ اس مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ کے لیے کسی کو مصیبت میں دیکھو، کسی کو پریشانی میں دیکھو تو ان پر فتوے لگانا مت شروع کر دیا کرو، ان پر فتوے مت لگایا کرو کہ یہ اللہ کا نافرمان ہو چکا ہے، یہ اللہ کے رسول کا نافرمان ہو چکا ہے، یہ والدین کا نافرمان ہو چکا ہے۔ حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کائنات کے رب اللہ نے اسے پسند فرمایا ہے، اس پر مصیبت آزمائش بھیجی ہے، اس پر پریشانی بھیجی ہے، اس کو بیماری میں مبتلا کیا ہے۔ آزمائش اور پریشانیاں تو کائنات کے رب اللہ نے اپنے محبوب بندوں انبیاء علیہ السلام پر بھی بھیجی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انبیاء بھی معاذ اللہ کہیں اللہ کی نافرمانی کے شکار ہو چکے تھے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کائنات کا رب اللہ جس کو محبوب کر رکھتا ہے اور جس کو پسند فرماتا ہے اس پر پریشانی بھیجتا ہے، اس پر مصیبت بھیجتا ہے۔ ویسے فتوے مت لگایا کرو، اللہ کے لیے ان چیزوں سے باز آ جاؤ، ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتے بھی ہو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ کتنے لوگ تمہاری وجہ سے دین سے دور ہو گئے ہیں، کتنے لوگ تمہاری وجہ سے دین سے ٹوٹ گئے ہیں، اور کتنے لوگوں نے تمہاری وجہ سے مساجد کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ میں ہفتے 10 دن کے بعد کے مسجد میں چلا گیا تو کچھ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، اور ایک آدمی نے تو ایسے الفاظ استعمال کیے کہ آج اللہ کہاں چلا گیا ہے کہ تو مسجد میں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا بول اس نے بولا ہے کہ آج اللہ کہاں چلا گیا ہے کہ تو مسجد میں آ گیا ہے۔ وہ ساتھی کہنے لگے کہ جب اس نے یہ بات کی تو میرا دل ٹوٹ گیا، اس کے بعد مسجد جانے کا میرا دل ہی نہیں کرتا۔ ہمارے اندر کوئی چھوٹی سی بھی برائی کسی کو نظر آتی ہے اس کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو دیکھ کے ہم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے ایسا مت کرو۔ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہو، کسی کے اندر کوئی عیب دیکھتے ہو تو اس کی محبت سے، پیار سے اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو دیکھو کہ میرے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بدو آتا ہے اور مسجد نبوی میں آ کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، تو سارے صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے، صحابہ نے تلواریں نکالنا شروع کر دی اور فرمایا یا رسول اللہ آپ حکم کریں گے اس کا سر قلم کر دیں؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، اسے کرنے دو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ خود اٹھے، بالٹی لی اور ساری مسجد کو خود اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کے وہ آیا، میرے نبی کے قدموں میں گر گیا اور فرمانے لگا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، آج میں مان گیا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔